ذکر ہے مدینہ منورہ میں مسجد کے میناروں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے کہ آؤ جہاد کے لیے جانا ہے، اور حالت یہ ہے کہ فصل پکی ہوئی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور جہاد کے لیے کن کے خلاف جانا ہے؟ اس وقت کی بہترین سپر پاور کے خلاف جانا ہے۔ اس کی طاقت اتنی ہے کہ باقاعدہ اس کی فوج ہے اور مالدار ہے۔ اس وقت اس کے مقابلے کی دنیا میں کوئی سپر پاور نہیں ہے جتنی وہ سپر پاور ریاست تھی، اور وہ فوج لے کے آ رہے ہیں، اور یہاں اعلان ہوتا ہے مدینہ منورہ میں کہ آ جاؤ۔ کوئی فوج نہیں ہے باقاعدہ ریاست کی، لوگوں کو اعلان کر کے جمع کیا جاتا ہے کہ آؤ ان کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریاست کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کوئی انبار نہیں لگے ہوئے، کوئی تمہیں اسلحہ نہیں دے گا، کوئی تلواریں ریاست نہیں دے گی۔ اپنے اپنے ہتھیار لے کے ساتھ آئیں، اپنے پاس جو تلواریں رکھی ہیں وہ لے کے آئیں، جو سامان ہے جتنی استطاعت ہے دے سکتے ہو، دین کے لیے دو، وقف کرو۔ ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں، حضرت عمر آدھا سامان لے کے آ جاتے ہیں، حضرت عثمان بہت سارا سامان دیتے ہیں، گھوڑے دیتے ہیں، اونٹ دیتے ہیں، اور جو صحابہ کمزور ہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، وہ رات کو ایک یہودی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں، اور جو کھجوریں ملتی ہیں وہ اٹھا کے آقا دو جہاں کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ میری طرف سے بھی قبول فرمائیں۔ اور جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، کن کے خلاف؟ سپر پاور کے خلاف۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، رومن آ رہے ہیں، کسی ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال بھی نہیں کھٹکا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ان کے مقابلے میں ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہیں، ہماری استطاعت اور طاقت ان کے مقابلے میں صفر ہے، ہم کوئی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، کس بل بوتے پہ، کس طاقت کے بل بوتے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم رومن سے ٹکرا جائیں؟ کسی ایک صحابی کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا، کسی نے یہ بات نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل پکی ہوئی ہے، اس وقت فصل تیار ہے، اگر ہم یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اگلا پورا سال ہمیں قید میں گزارنا پڑے گا، کھجوریں اتارنے کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دور تبوک میں جانا ہے اتنا سفر طے کر کے۔ کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی، سارے جمع ہو گئے، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ پورا سال اگلا تو بغیر فصل کے ہی گزر جائے گا، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی آپ کو دے دیں، ہم اپنے بال بچوں کے لیے کہاں سے انتظام کریں گے؟ کسی صحابی نے یہ بات نہیں کی۔ سارا سامان جمع ہو جاتا ہے، مسجد میں ڈھیر لگ جاتا ہے، آقا دو جہاں اعلان فرماتے ہیں کہ کوچ کرو، اور فوج کوچ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آقا خود چیف آف آرمی سٹاف کے طور پہ خود کمان سنبھالے ہوئے چلتے ہیں، اور تبوک کی طرف سفر جاری کر دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ فاتح آتے ہیں، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں یہودی اور عیسائی اور منافقین، وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ تو گئے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، رومن ایک سپر پاور ہیں، ایک طاقت ہیں، ان کی باقاعدہ فوج ہے، اور وہ حملہ آور ہونے والے ہیں، اور ان کے پاس مٹھی بھر لوگ اور اسلحہ ہی کوئی نہیں، کسی کے پاس سواری کوئی نہیں، کسی کے پاس تلوار کوئی نہیں، کسی کے پاس زرہ کوئی نہیں، خالی ہاتھوں جا رہے ہیں جنگ کے لیے۔ کس کے خلاف؟ سپر پاور کے خلاف۔ کون سی طاقت ہے؟ ایمان کی طاقت، آقا کا حکم، بس میدان میں جانا ہے، باقی اللہ جانے اور اس کا کام جانے، ہمارا کام نہیں ہے فتح یاب ہونا، فتح دینا اللہ کا کام ہے۔ اس یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ آقا دو جہاں یہاں سے کوچ کرتے ہیں، اور منافقین جو پیچھے بچے اور عورتیں رہ جاتے ہیں ان کو باتیں بتاتے ہیں، گئے وہ تمہارے مر گئے، اور وہ تو مجنون ہو چکے ہیں، ان کو تو عقل ہی نہیں ہے، لے کے یہاں سے چند لوگ چل پڑتے ہیں رومن کے ساتھ ٹکرانے کے لیے، ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ ختم ہو کے آ جائیں گے۔ اور چند صحابہ، 3 صحابی ایسے ہیں جو اس دوران نہیں جا سکے جنگ کے لیے، اور واپس جب آقا دو جہاں علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح یاب ہو کے واپس آتے ہیں،
مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، آپ سر جھکا کے تشریف فرما ہیں، اور منافقین آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ مجھے یہ مجبوری تھی، میرے گھر کھلے ہوئے تھے، میرے گھر میں کوئی اور رہنے والا نہیں تھا، اس لیے میں نہیں ساتھ جا سکا۔ اتنی دیر میں صحابی آ جاتے ہیں، وہ تینوں صحابی، اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے بہت زبردست تقریر یاد تھی، بہت زبردست گفتگو یاد تھی، لیکن میں جب آقا دو جہاں کے سامنے آیا تو میری ساری تقریریں ختم ہو گئی، اور میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں تھی، بلا وجہ رہ گیا ہوں، سستی ہے، کاہلی ہے، اس لیے رہ گیا ہوں۔ غور کیجئے گا، وہ جنگ بدر میں شامل ہو چکے ہیں، جنگ احد میں شامل ہو چکے ہیں، جنگ خندق میں شامل ہو چکے ہیں، ان جنگوں میں انہوں نے جنگیں کی ہیں، آقا دو جہاں کے ساتھ رہے ہیں، نمازیں باجماعت مسجد نبوی میں پڑھتے رہے ہیں۔ آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 5 نمازیں لگاتار پڑھ لیں تو دوسروں کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہمیں 2 لفظ دین کے آ جائیں ہم دوسروں کو مسلمان نہیں سمجھتے، اور خود اپنی ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو جنتی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ ساری جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آقا دو جہاں کا کوئی حکم نہیں ٹالتے، اور یہ بھی کسی سازش کے تحت، کسی منافقت کے تحت، کسی وجہ سے نہیں، صرف سستی ہو گئی اور وہ نہیں جا سکے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا چلے جاؤ، کوئی معافی نہیں ہے، اگلے حکم کا انتظار کرو، اور سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کو سلام تک نہیں کرے گا۔ ناراضگی ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول اور مومن ناراض ہو گئے ان تینوں صحابہ سے۔ 2 بزرگ صحابی تھے، ایک جوان تھے، اور جو بزرگ صحابی تھے ان کے لیے بھی یہی شرائط تھی، کوئی معافی نہیں ملی کہ جی میں بوڑھا تھا اس لیے نہیں جا سکا۔ ہمارا جب حکم آ گیا تو تم کیوں نہیں گئے جنگ کے لیے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ جو جوان صحابی تھے ان کو حکم دیا گیا کہ آپ کی بیوی بچے بھی آپ سے الگ رہیں گے، کوئی دوست آپ سے بات نہیں کر سکتا، کوئی بہن بھائی آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اور وہ صحابی اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی جان دے دوں، کیا فائدہ اس جان کا کہ میں جب مسجد نبوی میں جاتا ہوں، آقا کے سامنے پہنچتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں آتا، کوئی مسلمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتا، بازار میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور اتنے میں رومن کی طرف سے، غیر مسلم لوگوں کی طرف سے خط آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک خط آتا ہے کہ سنا ہے کہ تمہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دربار سے نکال دیا ہے، تم نے اتنی قربانیاں دی ہیں لیکن تمہیں نکال دیا گیا ہے، تم سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے تم ہماری طرف آ جاؤ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس دن میری چیخیں نکل گئیں کہ ہم اتنے گر گئے کہ لوگ ہمارا سودا کرنا شروع ہو گئے، اور 40 دن مکمل ہونے کو تھے، اور جب مکمل ہوئے تو اعلان ہو گیا، قرآن میں آیات آ گئیں کہ ان کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں جب مجھے نماز فجر کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے، آقا دو جہاں پہ وہی نازل ہوتی ہے اور آپ اعلان کرتے ہیں کہ جا کے ان کو خبر دو کہ تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب صحابہ نے سنا تو خوشی سے دوڑ پڑے ان کے گھر کی طرف، اور آوازیں دور سے لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے، آ جاؤ، کہاں ہو، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پڑتی ہے تو وہ اپنی چھت سے چھلانگ لگا دیتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، سارے صحابہ پکڑ رہے ہیں، مبارک دے رہے ہیں، وہ سب سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہے ہیں، اور آقا دو جہاں کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں پہنچ جاتے ہیں، اور آقا دو جہاں سے کہتے ہیں کہ کیا میں نے جو سنا ہے وہ سچ ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اور قرآن میں آیات نازل ہو گئی ہیں تمہارے لیے، تمہیں معافی مل گئی ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ بات کیوں نہیں کر رہے تھے، آپ رک کیوں نہیں رہے تھے؟ فرمایا میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں جا کے آقا کی زیارت کروں، ان کو سلام عرض کروں، اور ان سے سنوں یہ الفاظ کہ اللہ اور اس کے رسول نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اتنی بھی غلطی اسلام میں برداشت کے قابل نہیں ہے۔ آئیں ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنے معاملات کو سائڈ پہ رکھ کے دین کا کام کریں، اور جب بھی دین کے لیے پکارا جائے، جب بھی اسلام کے لیے ہمیں پکارا جائے، ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کا کام کرنے کی سب سے پہلا سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود قرآن اور احادیث، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پڑھیں، غور کریں، ان کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، اور پھر